باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی نشریات ہیں اور ٹرانسمیشنز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ البتہ کہتا جاؤں کہ جو لوگ ہندوستان گجرات میں موجود ہے، بہاؤ نگر میں حسینی کمپنی چینل کے توسط سے بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے اور اس کے علاوہ فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے سے بھی ہمارے نشریات کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ البتہ کہتا جاؤں کہ ہمارے ایک اپلیکیشن بھی ہے، اس اپلیکیشن کو بھی ڈاؤن لوڈ کر کے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور ایک ویب سائٹ بھی ہے، تو وہ اطلاعات، یہ سب اطلاعات آپ حاصل کر سکتے ہیں امام حسین علیہ السلام ویب سائٹ کے ذریعے سے بھی، اور باقی سوشل میڈیا میں بھی جو ہمارے نمبر ہیں ان پہ آپ رابطہ کر کے یہ سب اطلاعات حاصل کر سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی جو پوری دنیا میں کوشش کر رہا ہے کہ کربلا کی نورانی اور بابرکت فضاؤں کو پوری دنیا میں عام کرے، اور مومنین گھر بیٹھ کے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے توسط سے کربلا مقدسہ کے آن لائن نورانی فضاؤں کو محسوس کر سکے اور زیارت کر سکے۔ کافی سارے پروگرامات کے علاوہ ہمارا ایک پروگرام امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہے، معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اور آج بابرکت الہی 198ویں قسط میں آپ کے ساتھ حاضر ہے، اور اس میں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام جو کہ ہمارے پاک و ہند میں کام اس پہ ہوا ہے امام زمانہ علیہ السلام پر، البتہ وقت کے امام ہے، ظاہراً اس پہ زیادہ کام ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر دوسری طرف سے دیکھیں تو ہمارے قوم جو ہے، ہماری قوم شیعہ قوم الحمدللہ کافی حد تک وہ ان چیزوں کو جانتی بھی ہیں اور ان کو علم بھی ہے، دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ جو بالکل لکیر کے فقیر ہو۔ الحمدللہ شعور ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے اور عقیدہ ہے، تو ہر اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو شیعہ قوم الحمدللہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن دوسری طرف اگر دیکھ لیا جائے تو عزاداری کے عنوان سے یا دوسرے چیزوں کے اعتبار سے کافی حد تک مضبوط ہے، لیکن امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے چونکہ کام کم ہوا ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کو انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کی جائے تاکہ مومنین انشاءاللہ مستفید ہو سکے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید انوار الحسن زیدی سید صاحب اٹاوہ ہندوستان سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان سے گفتگو کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و تحیاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ، شکر ہے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے نہایت ہی مصروفیات کے باوجود تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ شکریہ، ہم بھی آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں اس اہم پروگرام میں اپنا نام فہرست میں درج کرنے کا موقع اور شرف عنایت کیا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، بزرگواری ہے آپ کی۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر پہلے سوال کی طرف جا رہا ہوں۔ پہلا سوال قبلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ہماری جو گفتگو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہیں، اور بالخصوص معرفت امام پر گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ ظاہر ہے معرفت میں بھی بہت ساری بحثیں آ جاتی ہے جن کا سمجھنا بھی ظاہر ہے ضروری ہے۔ تو پہلا سوال قبلہ یہ ہے کہ کیا ائمہ اطہار علیہم السلام نے امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں خبر دی تھی؟ ان کے احادیث اور روایات میں امام زمانہ علیہ السلام یعنی امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے؟ اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والحمد للہ والصلاة والسلام علی حبیب اللہ وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین سیم اللہ علی بقیت اللہ الاعظم الارضین
اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ۔ اللہ رب العزت کی توفیقات اور آل محمد کی تائید اور آپ حضرات کو اللہ بہترین اجر اور جزا عنایت فرمائے الہی آمین۔ کہ جو وقت کی اہم ضرورت ہے زمانے کے امام کی معرفت اور خود کو سنوارنا اور سدھارنا، بے شک بے شک، اس موضوع کے تحت آپ حضرات اس پر کام کر رہے ہیں۔ طبیعت خوش ہوئی، دل سے دعا نکل رہی ہے۔ سلام۔ اور جو سوال آپ نے پوچھا ہے کہ بارب امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے کہ ائمہ علیہ السلام کی نظر میں انہوں نے کیا فرمایا ہے، جی تو میں اس سلسلے میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں پیغمبر اکرم سے کہ وہ امام الانبیاء بھی ہیں، ائمہ کل کائنات سید و سردار ہیں۔ بے شک، آپ نے اپنی کئی احادیث میں اس سلسلے میں گفتگو کی ہے صحیح، اور بیان کیا ہے، جس کو اہل سنت کے کئی عالموں نے اپنی کتابوں میں درج کیا، جیسے علامہ جلال الدین سیوطی نے، صحیح، اور ابن عباس سے، عبداللہ ابن عباس سے جو روایت ہے اس میں، اور خود جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے تقریباً ملتے جلتے مفاہیم ہیں۔ صحیح، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں حضرت پیغمبر اکرم کی خدمت میں مدینہ النبوی میں تھا، صحابہ کرام کا مجمع تھا، نبی اپنے نواسوں حسن اور حسین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ پیغمبر نے صحابہ میں حسنین کے فضائل بیان شروع کیے، سبحان اللہ، اور آپ کہ حسین کی نسل سے 11 فرزند ہوں گے، کہ اس میں آخری امام، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ان سے محبت اللہ سے محبت ہے، ان کا بغض اللہ کا بغض، اللہ اور اس کے اکبر، بعد بھی اولاد حسین کا انکار گویا رسول کا انکار ہے، بے شک، کسی کا دل دکھانا رسول کا دل دکھانا ہے، اللہ، کسی سے رسول سے صلح ہے، کسی سے جنگ رسول سے جنگ، اللہ، اس طریقے سے جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری نے سوال کیا تھا کہ فرزند یا رسول اللہ اولی الامر کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں، اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا، آپ کی اطاعت کا حکم دیا، واضح ہے، بے شک، لیکن یہ اولی الامر کون ہے جن کی اطاعت ہم پر فرض ہوئی؟ صحیح، تو نبی کریم ان کو بھی باقاعدہ نام بنام کہ میرے بعد علی ہوں گے، پھر حسن، ثم الحسین، ثم علی بن الحسین، سبحان یعنی اللہ، سارے نام یا کے بعد دیگرے باقاعدہ ولدیت کے ساتھ بیان کیا۔ یہ ہمارا شرف ہے، جی بے جن شک، کو اپنا پیشوا مانتے ہیں بعد نبی، ان کے نام بھی اور ان کی ولدیت بھی مسلم الثبوت اور مشہور ہے، بے شک، کسی طریقے کا اس میں شک و شبہہ نہیں ہے۔ بے شک، تو جناب جابر نے جب پوچھا تو پیغمبر نے نام بنام اپنے بعد کے سارے ائمہ کا تذکرہ کیا ہے، اور الحمدللہ شیعہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی امام مہدی کے بارے میں دونوں نظریے ہیں، کچھ کتابوں میں روایتیں ہیں جس میں یہ کہ امام پیدا ہوں گے، صحیح، وَإِلَّا بہت سی کتابیں ایسی ہیں اور بہت سی روایتیں ایسی ہیں کہ جس میں باقاعدہ ذکر ہوا ہے کہ اولہم، کہ میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے، نبی کی حدیث اس میں پہلے علی ابن ابی طالب ہوں گے اور سبحان آخر اللہ، مہدی۔ تو اس سبحان طریقے اللہ، سے یا سنی دونوں روایات میں باقاعدہ نبی سے اس طریقے کی گفتگو ہوئی، اور بھی حدیث ہے کہ لولا الحجہ لساقط الارض، اللہ اگر اکبر، زمین پر نہ ہو تو زمین دھس جائے، بے اس شک، طریقے سے روایت ہے۔ لہٰذا میں گفتگو کا آغاز یہیں سے کہ پیغمبر نے یوں فرمایا ہے۔ جی اسی طریقے سے مولا کائنات سے پیغمبر کے بہت سے نبی کی گفتگو جو ہے مولا کائنات نے اپنے الفاظ میں بیان کیا کہ پیغمبر نے اس طریقے سے بیان فرمایا۔ جی پھر بعد میں اگر ہم آپ دیکھیں بعد کے ائمہ میں صحیح، 5ویں امام کی طیبہ میں ملتا ہے کہ آپ نے باقاعدہ جملوں کے ساتھ کہ لو ادرکتہو، کہ میں اگر اپنے اس فرزند کا زمانہ در کر لیتا، پا لیتا، صحیح، تو آپ فرماتے ہیں میں ان کے اپنی زندگی کو ان کی نصرت و مدد کے لیے باقی رکھتا اپنے کو۔ اللہ کس طریقے اکبر، سے؟ اللہ اکبر، 5ویں علی باقر علیہ السلام نے فرمایا۔ بے شک، پھر ہم آگے چلے ہیں تو امام جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام بھی تقریباً انہی الفاظ میں فرماتے ہیں کہ لو ادرکتہو، اگر میں انہیں پا لیتا یا ان کا زمانہ در کر لیتا، تو فرماتے ہیں لا خدمت ہو، تو میں ان کی خدمت میں ایام حیات ہی، میں اپنی زندگی کے شب و روز کو ان کی خدمت میں وقف کر دیتا، خرچ کرتا۔ اس طریقے سے مصحف ناطق امام صادق اپنے اس فرزند کے بارے میں پیشین گوئی کے طور پہ کہ ابھی امام پیدا نہیں ہوئے،
بے شک. چھٹے امام اپنی طرح کی گفتگو فرماتے ہیں. بے اس شک. کے علاوہ 8ویں امام کے زمانے میں ہم آتے ہیں تو 8ویں امام کے دور میں باقاعدہ آپ کو دیکھا گیا ہے جب کوئی آپ خود یا کوئی چاہنے والا آپ کا نام لیتا تھا یا ذکر آتا تھا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو آپ باقاعدہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاتے تھے اللہ اور اکبر. ادب ان کے مقام منزلت کی وجہ سے اپنا سر ہاتھ پہ رکھے تھے، اللہم عجل فرجا کی دعا کرتے اللہ تھے. اکبر. تو یہ اللہ اکبر. امام سے ملتا ہے کہ وہ احترام تو بہرحال سارے ائمہ ہے لیکن احترام سے ہٹ کے گویا امام ایک میسج دے رہے ہیں. اور بعد کے علماء نے بھی یہی فرمایا کہ امام کے جو بہت سے القاب ہیں اس میں لقب قائم ہے. بے اللہ شک. ہر نام پہ کھڑا ہونا چاہیے جی. لیکن لفظ قائم جب امام کا نام پکارا جائے تو اس پہ بہرحال کھڑا ہونا چاہیے بے اور شک. احترام میں سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے اور اپنی ذہنی آمادگی کو گویا ظاہر کرنا چاہیے کہ ہمارا امام اگر ظہور فرما لے گا تو ہم اپنے کو آمادہ و تیار کر چکے ہیں، خود کھڑے ہیں، قیام کر چکے ہیں اور سر پہ ہاتھ رکھ کے گویا ہمارا حواس اور توجہ پوری اپنے امام زمانہ کی طرف ہے، بے ان شک. کے ظہور کے ہم منتظر ہیں. جی. تو 8ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے آپ کے حوالے سے فرماتے ہیں. ہر امام نے تقریباً کچھ نہ کچھ فرمایا ہے. جی. 11ویں امام کی گفتگو کریں تو انہوں نے بھی فرمایا ہے. بے شک. اور چونکہ آپ کا زمانہ اس امام سے قریب ہے، آپ ان کے والد امجد بھی ہیں، لہٰذا آپ نے تو یہاں تک فرمایا. میرے بیٹے کی غیبت حتمی کہ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی گفتگو کی جائے گی. انشاءاللہ. ساتھ میں کہ زمانہ آئے گا کہ جب میرے فرزند کی غیبت ہوگی. جی. راویوں کی طرف رجوع کرنا مراد اس کی صحیح. وہی فقہاء کرام ہے کہ جو اس دور میں ہم سب کے مقلد ہیں، ہم سب ان کی تقلید کر رہے ہیں. اللہ جی. ہمارے مراجع کرام بالخصوص ایت اللہ عظمہ سید علی سیستانی فضل اللہ یا رہبر معظم میں پوری دنیا میں اس شیعہ مسلک کا جو عز و وقار ہے، قیادت ہے کہ الحمدللہ اہل سنت کے بھی بہت سے علماء اس قیادت کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ ہیں اور ان کے علماء باقاعدہ اپنی عوام کو، اپنے معمومین کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ سب کو چاہیے کہ پیغام وحدت کو قبول کرتے ہوئے آیت اللہ خامنئی کی قیادت میں سب ان کو اپنا رہبر مان لیں اور سب ایک ہو کر اسلام کی وقار کا سبب بنیں. الحمدللہ. صحیح. اگلا سوال قبلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ظاہر ہے کہ جیسے روایات میں ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اور بہت سارے اس کے بارے میں جیسے آپ نے فرمایا کہ حتیٰ اہل تسنن کی کتابوں میں بھی موجود ہے. تو اس پر مزید بھی اگر گفتگو کی جائے کہ کیا ظہور امام زمانہ علیہ السلام ایک امر حتمی اور قطعی ہے، اس پر اگر آپ وضاحت کریں. جی، جیسا کہ میں نے ابھی ایک حدیث بیان کی ہے جی. اور اس سلسلے میں قرآن مجید میں بھی بہت سی آیات ہیں اور الحمدللہ ایک عالم دین نے اس پہ بہت اچھا کام کیا ہے. جی. ایک کتاب مرتب کی ہے مہدی فی القرآن، صحیح. امام مہدی قرآن مجید کی نظر میں. جی. البتہ یہ وضاحت کر دی جائے کہ اکثر جگہوں پر امام کا نام نہیں ہے، بس بعض آیات میں جیسے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وَإِلَّا روایات کا سہارا لے کر. جی. تو مہدی فی القرآن جو کتاب مرتب کی ہوئی ہے اس میں مصنف نے 106 آیتیں ایسی بیان کی ہیں کہ جس کی روایت کا سہارا لیا جائے معصومین سے یا اہل سنت کی کتابوں کو، تقریباً اہل سنت کی کتابوں کی روایات کا سہارا لیا گیا ہے اور یہ واضح کیا گیا ہے اس میں کہ ان ساری 106 آیتیں جو ہیں ان سے امام مہدی کا تذکرہ ہے، ان سے مراد امام مہدی ہیں. میں اس سلسلے میں کہ ظہور جو ہے امام کا حتمی ہے، اس سلسلے میں اپنے 11ویں امام حضرت حسن ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا سہارا لیتے ہیں جس جی. سے آپ قسم کھا کے فرماتے ہیں، بات کی ضمانت دیتے ہیں جی. کہ واللہ لیغیبن غیبۃ لا ینجو فیہا من الہلکۃ الا من یثبتہ اللہ عز وجل علی القول بامام وفقہ فیہا للدعاء بتعجیل الفرج. امام فرماتے ہیں 11ویں امام اللہ کی قسم بخدا وہ ضرور غیبت اختیار کریں گے، یعنی امام مہدی، یعنی یہ غیبت کے حتمی ہونے پہ دلیل ہے. اس غیبت میں ہلاکت سے صرف وہی لوگ بچیں گے، محفوظ رہیں گے جس کسی کو اللہ تعالی جو
امام کی امامت کا قائل ہوگا، ان کے عقیدے امامت کو قبول کرے گا، اس پہ ثابت قدم بھی رہے گا، اور ساتھ میں حضرت کے ظہور میں تعجیل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے گا، اس کی توفیق کے طلبگار بھی رہے گا۔ تو اس طریقے سے یہ حدیث 11ویں امام سے مروی ہے، جس میں امام قسم کھا کے، خدا کی قسم، واللہ لا یغیبن، کہ میرا فرزند ضرور بالضرور یعنی ضرور غیبت اختیار کرے گا۔ تو غیبت کے حتمی ہونے کا ظہور بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے حتمی ہے، جیسا کہ وہ حدیث لولا الحجہ لساقط الارض، اگر اللہ کی کوئی دنیا میں نہ ہو تو زمین دھس جائے، یا قرآن مجید کی وہ آیت کے وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے، ہادی کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس دور میں کہ جب ختمی مرتبت کے بعد سلسلہ امامت چلا اور اللہ کو صرف 12 اماموں کو ہی امامت عطا کرنی تھی اپنے طرف سے، اس میں نہ ایک بڑھایا جا سکتا ہے نہ ایک گھٹایا، کچھ کو کچھ کم عمر ملی، اور ان کو سارے اماموں میں سب سے طول عمر ملی، سب سے زیادہ عمر ملی ہے، اور انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کا ظہور اور اس کے بعد قیامت وغیرہ ہے جو بعد کے مراحل ہیں، تو 11ویں امام کو یہ ملا۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کی اور آیتیں ہیں کہ جس کے ترجمے سے یہ سمجھا جا سکتا ہے، مثلا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی تو وہ خدا ہے کہ جو دین اسلام کو دوسرے ادیان پر غالب کرے گا ایک دن، وہی تو وہ خدا آپ کو رسول بنا کر بھیجا، اللہ کے نبی کی تعریف کر رہا ہے، اس کے بعد کہ دین اسلام کو دوسرے ادیان پر غالب بنائے گا۔ تو خطاب رسول اور رسول کی وفات کو عرصہ گزر چکا ہے، مگر حالات جو بتاتے ہیں اس وقت اسلام کس قسم پرسی کا شکار ہے، کیسے حالات ہیں وہ آپ کے پیش نظر ہیں، مگر یہ بھی سچ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کا وعدہ ہے کہ اسلام غالب آئے گا، تو غالب آ کے رہے گا، اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ ہم نام محمد ایک آئے، جب ظہور ہوگا تو انشاءاللہ اس کے ذریعے دنیا میں اسلام کا پرچم لہرائے گا اور اسلام تمام جان پر غالب آئے۔ اسی طریقے سے صدر میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا میں جو ہے اللہ کی طرف سے ہر سال شب قدر آتی ہے، رمضان المبارک آتے ہیں، فرشتوں کا نزول اس میں ملتا ہے، تو یہ ملائکہ کس پر نازل ہوتے ہیں؟ تو ماننا پڑتا ہے کہ جب ہر سال شب قدر آتی ہے تو اس سال کے شب قدر میں ملائکہ کا نزول کسی صاحب امر پر ہو سکتا ہے، بے شک ملائکہ کا نزول صاحب امر پر ہی ہوتا ہے، لہٰذا اس زمانے میں بھی ایک صاحب امر کا ہونا ثابت ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگ اپنے حالات کو سنواریں، ان کے لیے خود کو آمادہ کریں، اور اللہ سے دعا ان کے تعجیل فرج کی دعا کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی مصلحت جب ہوگی تو انشاءاللہ اللہ اپنی اس آخری حجت کے ظہور کو نزدیک کرے گا، اور انشاءاللہ حالات جو ہیں بتا رہے ہیں اور ظاہر ہو رہے ہیں کہ ظہور امام نزدیک تر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو ان کے واقعی چاہنے والوں میں، ان کے سربازوں کے لائق و قابل بنا دے، تاکہ جب حضرت کا ظہور ان کے سرباز اور سپاہیوں اور ان کے خدمت گزاروں کے لائق و قابل بن سکیں۔ الہ امین، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اگلا سوال قبلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ظاہر ہے کہ آج کے دور میں جو بھی شیعہ ہے اور محب اہل بیت ہے، یقیناً اس کی دلی خواہش یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ناصر اور مددگار بن جائے، ان کے اعوان و انصار میں شامل ہو جائے۔ تو سوال کو اگر میں کچھ اس طرح کروں تو بہتر ہوگا کہ ہم کیسے امام زمانہ علیہ السلام کے ناصر بن سکتے ہیں، اس پر اگر آپ وضاحت کریں۔ جی، ہم اپنے زمانے کے امام کے کیسے ناصر و مددگار بن سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا پڑے گا، جی، اللہ کی طرف سے جو واجبات ہیں ان کی پابندی کرنا پڑے گی، یہ پہلی شرط ہے۔ صحیح۔ وہ چیزیں جو محرمات ہیں، حرام کی گئی ہیں، ان سے خود کو بچانا پڑے گا، یہ بھی اہم ذمہ داری ہے۔ بے شک۔ اور اس کے ساتھ وہ سارے کام ہمیں انجام دینا پڑیں گے کہ جو زمانے کے امام کی رضا، خوشی اور خوشنودی کا سبب بنے۔ بے شک۔ اسی لیے علماء آیات و روایات کی روشنی میں ہماری جو ذمہ داری بیان کی ہے اس دور غیبت میں کہ علامہ ظہور بھی، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ تقریباً 2 طرح کی علامتیں ہیں، غیر حتمی، غیر محتوم اور حتمی علامات۔ تو غیر محتوم کی تو تعداد بہت ہے، 1000 سے بھی اوپر ہے، جس میں سے بہت سی تقریباً
ظاہر و ثابت ہو چکی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں، جی لیکن وہ علامات جو حتمی علامات ہیں کہ جس کا تذکرہ 6 یا 7 کتابوں میں روایات کی شکل میں بیان کیا گیا ہے صحیح کہ چال کا خروج، جیسے حالات خروج ہو، یا خروج سفیانی کہ جی جو دمشق کی وادی یابس سے ہو کرے گا، یا خروج یمنی، قیام یمنی، جی یمن سے جو ایک بزرگوار شریف النفس پیشوا ظاہر ہوں گے، جی حالانکہ ان کی یہ جو حرکت ہوگی وہ بہت کھل کے نہیں ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ایک اور سید بزرگوار جو حسنی سادات سے ہوں گے، صحیح تبا تبائی حسنی سادات، جی وہ خراسانی کی شکل میں خراسان سے قیام فرمائے تو قیام خراسانی، یہ سب حتمی علامات میں آتا ہے۔ بے شک یا بعد میں نفس زکیہ جو ابھی رونما نہیں ہوا ہے کہ مکے میں اللہ کے گھر کے قریب مقام ابراہیم اور رکن ابراہیم کے قریب میں رکن و مقام کے درمیان قتل نفس زکیہ، یہ سب حتمی علامات میں ہیں کہ غیر حتمی علامات بہت سی ثابت ہو چکی ہیں، غیر حتمی کے ساتھ حتمی علامات میں بھی بہت سے رونما ہو رہے ہیں، اور لوگوں کی زبان پر وہ آ رہا ہے کہ علامات ظہور قریب ہیں، لہٰذا اب ہم سب اپنی اس ذمہ داری کو بھی محسوس کریں، اس لیے کہ یہ طے ہے، روایات سے پتہ چل رہا ہے کہ امام کا ظہور عشرے کے دن ہوگا، اور ایسا عاشور کہ جو جمعے کا دن پڑے، صحیح اور اس سے 6 مہینے سے پہلے امام ظہور فرما لیں، یعنی حالات اور علامات ظاہر ہونے لگیں گی، جی جس میں رجب کا تذکرہ ملتا ہے کہ رجب میں یہ رجب میں یہ خروج ہوں گے، اور اس کے بعد رمضان مبارک میں سورج گہن بھی پڑے گا اور چاند گہن بھی پڑے گا ایک ساتھ، یہ ظہور کے علامات میں سے ہے۔ اسی صحیح طریقے سے شب قدر میں ایک آواز کا بلند ہونا، صیحہ آسمانی، ندائے آسمانی جسے کہتے ہیں، اس کا بلند ہونا، کہ اس کے ساتھ میں ایک شیطانی آواز بھی بلند ہوگی۔ جی بہت سے وہ افراد جو نماز روزہ یا عبادت اور شب قدر کو چھوڑے ہوں گے، وہ صحیح شیطانی آواز کو صحیح آواز سمجھیں گے اور اس پہ لبیک کہہ کے بہک جائیں گے، لیکن اللہ جو واقعی مومن عبادت شب قدر میں مصروف ہوں گے، ایمان پر ثابت قدم ہوں گے، وہ اس صحیح اور حقیقی آواز کو سمجھ لیں گے اور اس پہ لبیک کہیں گے۔ اس طریقے سے جو علامات ظہور بیان کی گئی ہیں رجب اور شعبان میں، جی اور اس کے بعد یہ 1 مہینے میں ہی سورج گہن اور چاند گہن کا ہونا، پھر نفس محترم زکیہ، اور اس کے بعد کے حالات میں کہ اس کے 25 دن بعد جو ہے امام ظہور فرما لیں گے، بے شک اور ظہور دن ہوگا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ شب قدر جو 23 کی شب قدر جس کو احتمال زیادہ دیا گیا معصوم کی روایت میں، اگر جمعہ پڑے گا تو لامحالہ عاشور کا دن بھی جمعہ پڑے گا، حالانکہ اس تاریخ اور دن کو معین کرنے کا اجازت نہیں دی گئی ہے، جو آدمی ظہور کی تاریخ یا دن معین کرے وہ جھوٹا ہے، مگر روایات میں جمعہ کے دن کا اور عاشور کے دن کا تذکرہ باقاعدہ ثابت اور موجود ہے۔ اس بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ علامات ظہور نزدیک ہو رہے ہیں، لہٰذا جو ان کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں ان کو صرف رسمی طور پر نہیں بلکہ صحیح خود کو آمادہ کرنا پڑے گا، صحیح روزانہ وظیفہ فرائض انجام دیں، واجبات، اور اس کے ساتھ محرمات سے بچیں، نجس ناپاک چیزیں کھانے سے بچیں، زبان کو غیبت اور چغلی وغیرہ سے بچائیں، اپنی حواس خمسہ کو، اور ساتھ ہی ساتھ میں ضروری ہے کہ اپنے آمادگی میں ان تمام فرمودات معصومین کو روزانہ کے معمول میں شامل کرے، مثلا دعائے عہد کی تاکید کی گئی ہے کہ روزانہ صبح کی نماز کے بعد پڑھے، اور ضمانت لی گئی ہے جو افراد صدق دل اور نیت سے دعائے عہد کی پابندی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو امام کے ساتھیوں میں ان کے ساتھ شمار کرے گا، اور اگر مر جائے گا تو اس میں دعا میں ذکر بھی ہے کہ اگر موت ہو جائے گی تو وہ کفن کے ساتھ اور نیزے کے ساتھ انشاءاللہ مولا کے حکم سے اٹھا دیا جائے گا۔ تو دعائے عہد کی پابندی کریں، اسی کے ساتھ ساتھ جو اہم دعا ہے دعائے فرج، اللہم کن لولیک ابن الحسن، اس کی تاکید کی گئی ہے، صبح و مساء پڑھتے ہیں آیت اللہ العظمیٰ عالم دورہ حضرت کوئی دامت برکاتوں کی یہ پابندی تھی، انہوں نے اپنے 70-80 سال کی زندگی میں اس دعا کو اپنے وظیفہ نماز فریضہ نماز کے بعد کے قنوت میں ہمیشہ اس کو شعار بنائے رکھا، اس سے اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز شب قدر میں بہت تاکید کی گئی ہے
کہ رکوع میں، سجدے میں، قنوت میں اللہم کن کی تاکید بہت کی گئی ہے. تو دعائے عہد کی پابندی کریں. اللہم کن دعائے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ ہمارے دور غیبت میں بہترین عبادت، بہترین اعمال کی قبولیت جو ہے وہ دعائے فرج پہ رکھی گئی. بہترین اعمال، بہترین عبادت ہے امام کی سلامتی کی دعا کرنا اور ان کے ظہور میں تعجیل کی دعا کرنا. بعض روایت میں یہ کہ امام نے ہمارا نہیں ہے جو ہمارے ظہور سے غافل ہو، ہمارے دعائے تعجیل سے غفلت کر رہا ہو. اسی طریقے سے اور بھی بہت سی دعائیں ہیں، مثلا معرفت کے سلسلے میں ہے، کیونکہ آپ کا یہ پروگرام بھی معرفت امام زمان پہ ہے، لہٰذا میں اس سلسلے میں عرض کروں گا. دعا واحد ہے بلکہ کئی دعائیں ہیں. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کسی اکرامی نے امام کی خدمت میں جب بیان کیا تو اپنی طرف سے اس میں کچھ بڑھا دیا، یا مقلب القلوب والابصار کر کے، تو امام نے اسے روک دیا. اسی طریقے سے کہو یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اس طریقے سے دعا کرو. یا دعائے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اس طریقے سے جو دعا وارد ہے روزانہ کی تعقیبات میں، اس کے سلسلے میں فرمایا ہے معصومین کے نام کے ساتھ ہے، یہ ایمان کی سلامتی کے لیے ہے. اسی طریقے سے معرفت دعا وارد ہوا، اللہم عرف نفسک فإنک ان لم تعرف لم اعرف رسولک. پروردگارا اپنی معرفت، اپنی ذات کی معرفت ہمیں سکھا دے، عطا فرما دے. ان لم تکن، اگر معرفت عطا نہ ہوئی تو ہم تیرے رسول کی معرفت کیسے حاصل کریں گے. اللہم عرفنی رسولک فإن لم تکن، اس طریقے سے کہ اگر اپنے رسول کی معرفت نہ حاصل کر پائے تیرے رسول کی معرفت، تو تیری حجت کی معرفت کیسے حاصل ہوگی. پھر آخر میں اللہم عرفنی حجتک، پروردگارا اپنی اس آخری حجت کی معرفت عطا فرما، اپنی اس حجت کی معرفت عطا فرما. فإن لم تکن، اور وہ معرفت عطا نہ کی، انزللت عن دینی، تو کیا ہوگا، میں دین سے بھٹک جاؤں گا. جی بالکل، بے شک منحصر ہے کہ اگر معرفت نہ کی گئی اللہ کی اور رسول کی اور امام کی، معرفت بہت اہم شرط ہے. معرفت کے ساتھ ہم یہ کام کریں گے تو کام اگر تھوڑے ہوں گے، مخلصانہ ہوں گے، تو زمانے کا امام اس سے راضی ہوگا، خوشنود ہوگا. اسی لیے فرمایا ہے امام نے ان لوگوں سے اپنی ناراضگی ظاہر کی ہے کہ جو نادان ہوں، جہالت کی زندگی گزار رہے ہوں، یا ایسے افراد حماقت میں اپنی زندگی گزار رہے ہوں اور اپنی ذمہ داری کو محسوس نہ کر پا رہے ہیں، تو وہ ان افراد کے لیے امام نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا. تو لامحالہ کہ جو لوگ علم کی طرف بڑھ رہے ہوں، ان سے امام خوشنود ہوں گے. اور علم میں ہی ایک چیز ہے معرفت. اس لیے میں آپ کی خدمت میں آپ کے اس چینل کے ذریعے ایک پیغام بھی دینا چاہوں گا بسم اللہ، کہ بہت سے لوگوں کی خواہش ہے کہ امام کی زیارت ہو جائے. جی بہت بڑا شرف ہے، لیکن یہی سب کچھ نہیں ہے. صحیح کہ امام کی زیارتیں امام کے دور کے ایسے ایسے لوگوں نے کی ہے. رسول اللہ کی زیارت رسول کے کتنے رشتہ داروں نے کی تھی، جی مگر وہ کی سے پہلے ابو لہب وغیرہ. خود امام حسین کے لیے رسول نے کس طریقے سے پہچنوایا تھا، اور رسول حسین کو دیکھنے کے بعد بھی یزیدیت پہ قائم ہے. تو صرف زیارت کو ہی کمال نہ سمجھیں. ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے اگر اپنا چہرہ انور دکھا دیں، ہماری نظروں میں ان کے دیدار کا سرما لگ جائے، یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے. لیکن منحصر بلکہ زیارت سے اہمیت زیادہ دیں اپنے امام کی رضایت، یعنی امام ہمارا ہم سے راضی ہو جائے. زیارت ہو شرف ہے، لیکن زیارت سے زیادہ اہم رضایت امام ہے. بے شک. تو ہم ایسے ہیں کہ جو امام کے قلب کے لیے خوشنودی کے حصول کا سبب بنے، ان کی رضایت کا سبب بنے. بے شک. پہلا امام قلب نازنین، قلب حزین ایسے ہی غمگین ہے اپنے جد مظلوم ابا عبداللہ الحسین کے غم میں، خون کے آنسو ہم روتے رہتے ہیں. چاہنے والوں کی ذمہ داری اس سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے اعمال سے اپنے زمانے کے امام کی رنجیدگی کا سامان نہ کر کے اللہ کی واجبات بھی ادا کریں، پاک و طیب زندگی گزاریں. اور اس سلسلے میں ہم خود بھی اور جہاں جہاں تک ہمارا پیغام پہنچے کہ حق سادات و حق امام جو خمس کی شکل میں ہے، وہ یقیناً معلوم ہے کسی کا حق غصب کرنا دوسرے اعمال خیر کی قبولیت میں رکاوٹ پیدا کرے گا. لہذا خمس و زکات
بندی کریں، سادات کرام کا جو حق ہے ان تک پہنچے، ان کی غربت دور ہو، بے شک، اور امام حق سے مذہب اور دین کی بنیاد اور مستحکم و بے شک، مضبوط ہو۔ بے شک، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی کمیٹی کے سارے اراکین کو حفظ و امان میں رکھے، اور الہی آمین، یقیناً امام کا یہ پروگرام ہے، مولا بہترین جزا دیں، الہی اور آمین، دن دگنی رات چوگنی آپ کے اس چینل کو ترقی و کامیابی و کامرانی عنایت فرمائیں۔ الہی آمین، الہی آمین۔ قبلہ آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا۔ انشاءاللہ العزیز مومنین کے لیے بندہ حقیر کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ سے آئندہ جلسات میں بھی انشاءاللہ وقت لیتا رہوں تاکہ اس فیض عظیم سے انشاءاللہ فیضیاب ہوتے رہیں، مولا کے حفظ و امان میں رہیں۔ کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہیں۔ شکراً جزیلا، التماس دعا، موفق و مؤید و منصور انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ سلامت رہے قبلہ۔ انہی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، التماس دعا، فی امان اللہ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید انوار الحسن زیدی صاحب اٹھاوا ہندوستان سے، جو ذمہ داریوں کے حوالے سے انہوں نے گفتگو فرمائی، بے نظیر گفتگو ہے، بے نظیر گفتگو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کی جس طریقے سے تکمیل ہو چکی ہے، ظاہر ہے کہ ہمارے لیے تمام کے تمام رستے اور تمام کے تمام وہ چیزیں جو کہ ضروری ہوتی ہے اس کو ہمارے معصومین علیہ السلام نے بالکل صاف کر دیا، اور وہ اخبار ہم تک پہنچے صحابہ کے ذریعے سے وہ اخبار ہم تک پہنچے، اور علماء نے زحمت فرما کے ان کو کتابوں میں تحریر فرمایا۔ تو اس میں سے ظاہر ہے کہ بہت سارے روایات کا سلسلہ ہمارے پاس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سے ہے، اور اس کے بعد حضرت امیر المومنین علیہ السلام، اور اس کے بعد جو ہے باقی ائمہ اطہار علیہ السلام سے، مخصوصاً حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جو کہ مذہب شیعہ کے رئیس ہے، ان کے فقہ کے رئیس ہے، اور فقہ کے رئیس حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، بے انتہا روایات ان سے ہم تک پہنچی ہے۔ اور عرض کروں کہ اختلاف جو ہمارا ہے دوسرے فرق کے ساتھ، تو وہ ظاہر ہے کہ راویوں کا ہی اختلاف ہے، وگرنہ خود ان اشخاص، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سے جو چیز ہم تک پہنچتی ہے وہ یقیناً قابل قبول ہے، اور کوئی اس میں شک کرے تو کافر ہے، بلا تردید وہ شخص جو ہے وہ کافر ہے، جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے حتیٰ ایک چھوٹی سی بات میں رد و بدل کر دے، وہ کافر ہے۔ ہمارے مذہب شیعہ کا یہ عقیدہ ہے، اور ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ حدیث قرطاس کے بارے میں، اب اس کا تذکرہ چلا ہے تو اسی پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ حدیث قرطاس ایک ایسی حدیث ہے کہ یہ صحیح البخاری کے اندر لکھی گئی ہے، صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث لکھی ہے جس کو حدیث قرطاس کا نام دیا گیا ہے۔ اور اس میں جب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ قلم اور کاغذ جو ہے وہ لے آئیں، قلم اور کاغذ لے آئیں، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے کچھ ایسا لکھ لوں جو میرے بعد آپ لوگ گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو صحابہ جو ہے انہوں نے گستاخی کر دی، اور گستاخی انہوں نے یہ کی کہ کہا کہ نعوذ باللہ، کہا کہ رسول اللہ جو ہے وہ شدید بیمار ہے۔ وہ الفاظ کہنے کے نہیں ہے، اس قدر گستاخی ہے کہ گستاخی کی انتہا ہے۔ کہتے رسول اللہ بیمار ہے، تو لہٰذا جو ہے یہ کچھ اور ہی بول رہے ہیں، یہ نعوذ باللہ مثلا ہذیان بول رہے ہیں۔ تو یہ مسئلہ یہاں پہ ہوا کہ بعض پھر ہمارے جو اہل تسنن کے علماء ہے، وہ انہوں نے ایک توجیہ کر دیا ہے جو میرے ذہن میں آنے والی توجیہ نہیں ہے، کوئی بھی اس کو نہیں مانے گا۔ انہوں نے یہ کہا چونکہ جس رسول کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تو اپنے سے کلام ہی نہیں کرتا، جو بھی کلام کرتا ہے اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے پھر کلام کرتے ہیں۔ اور ان کے گفتار کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور کردار کے بارے میں بھی
सूरह अनफाल की आयत है कि इज़ रमैत वमा रमैत वलाकिन अल्लाह रमा, कहते हैं जो चीज़ें आपने जो कंकरियाँ फेंकी है, वो जो जंग में रिसालत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि ने कंकरी फेंक दी, तो अल्लाह ने कहा ये कंकरी आपने नहीं फेंकी, ये मैंने फेंकी है। यानी गोया उनके किरदार को भी, वो किरदार की भी यहाँ पर जो है वो तस्दीक हो रही है कि रसूल का किरदार भी अल्लाह का किरदार है, रसूल का गुफ्तार भी अल्लाह का गुफ्तार है। और रिवायत पर तो यहाँ तक मिलता है कि सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये जो आयत नाजिल हुई है कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, ये आयत जो है इसकी मुझे समझ नहीं आई है, चूँकि आप तो बसा औकात गुस्सा भी हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, तो ये क्या ये गुस्सा भी अल्लाह का गुस्सा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि जलाल में आए और आपने फरमाया कि वल्लाही ये जो गुस्सा है, ये गुस्सा भी अल्लाह ही का गुस्सा है, यानी अल्लाह जो कहर मेरा है वो अल्लाह का कहर है। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि उस रसूल के बारे में जिन्होंने कलम और किरतास मांगे, और फिर उनके लिए ये भी लिखा कुरान में कि जो इन्होंने ये कहा कि भाई ये मसलन हिज़यान बोल रहे हैं, उन्होंने कहा मा साहिबकुम वमा गवा, आपकी जो है दकीकन इस आयत के बाद ही है कि वह्युन युहा के बाद मा साहिबकुम वमा गवा, आपका साहिब जो है वो कभी गुमराह नहीं होता, कभी गुमराह नहीं होता। गुमराह से मुराद यह है कि वो कभी जो है वो भटक नहीं सकता। तो फिर इन लोगों ने ये क्यों ये ऐसे कहा कि ये तौजीह उलमा ने उनकी तरफ से उलमा ने ये तौजीह कर दी कि भाई रसूलुल्लाह जो है वो शदीद तकलीफ़ में थे, तो सहाबा ने कहा कि बस इनको और मज़ीद तकलीफ़ हम नहीं देते, इनको तकलीफ़ नहीं देते, तो लिहाजा हम जो है ना वो कुरान काफ़ी है हमारे लिए, हस्बुना किताब अल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफ़ी है, बस रसूलुल्लाह को और तकलीफ़ नहीं देते चूँकि ये शदीद बीमारी के आलम में है। तो ये नाइंसाफ़ियाँ हुई है, जबकि कुरान कह रहा है कि मा साहिबकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, ये तो अपनी तरफ से कलाम ही नहीं करता और ये कभी गुमराह नहीं होता। गुमराह ज़ाहिर है कि मैं जब ख्वाब के आलम में हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ हिज़यान बोल रहा हूँ तो मैं गुमराह हो गया, चूँकि वो मेरे इख्तियार में नहीं है, मैंने कोई ऐसे काम कर दिए जो गुमराही के काम। तो ये इन्होंने नाइंसाफ़ियों की इंतहा यहाँ पे खड़ी कर दी है, पहाड़ खड़े कर दिए हैं इन्होंने। और ये इस तरीके से ये जो हदीस है, हदीस किरतास, जो कि इन्होंने जो बुखारी के अंदर भी इनका जो मौजूद है, हमारे यहाँ भी है और हमारे यहाँ बाकायदा जो है सुलैम इब्न कैस, जो कि उर्दू में भी उसकी ट्रांसलेशन हुई है, मौजज़ सुलैम इब्न कैस, जो कि इसी की फ़ारसी में भी ट्रांसलेशन है, उर्दू में भी है और अरबी में भी है। तो ये किताब जो है, इस किताब में बाकायदा इस हदीस किरतास की तरफ इशारा हुआ है और बाकायदा तरीके से उन्होंने तो बड़ी दकीक तरीके से बयान कर दी, इन चीज़ों को बड़े दकीक तरीके से बयान कर दिया और उसका इशारा जो है वो सही और बुखारी में भी मौजूद है। तो ये जिस तरीके से जो ज़्यादती हुई है किरतास के न देने में, और फिर एक आलिम ने, तो मैंने सुना, उन्होंने इससे भी एक गई गुजरी बात कर दी। उन्होंने कहा रसूलुल्लाह जो है वो मिसले बाप है, पिदर की तरह है, वो बाप बीमार हो जाए तो उनको इंसान तकलीफ़ नहीं देता, तो इसी वजह से सहाबा ने भी उनको तकलीफ़ नहीं दी। भाई सहाबा होते कौन है जिसकी ज़मानत जो है ख़ुद कुरान में है कि ये तो कोई अपनी तरफ से बात ही नहीं करता, ये तो मेरी तरफ, तो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। और जब अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह के हुक्म में आप कौन होते हैं कि आप कहें कि अल्लाह को तकलीफ़ है या नहीं है? आप कौन होते हैं कि अल्लाह के लिए तकलीफ़ को मुशख़्ख़स कर रहे हैं? आप कौन होते हैं कि जो अल्लाह के लिए तकलीफ़ को मुशख़्ख़स कर रहे हैं? अल्लाह के लिए तकलीफ़ मुशख़्ख़स मत कीजिए। अल्लाह जो कुछ कहे उसके ऊपर बंदे का मौला की तरफ से हुक्म है और बंदे की तरफ से उसकी अताअत है। अल्लाह ने कह दिया कि अक़ीमुस्सलाह, नमाज को कायम कर तो पढ़ नमाज, कहा रोज़ा रख तो कर रोज़ा रख, तकलीफ़ क्या तकलीफ़ है? तो ये इन लोगों ने कदरे जो है इन्होंने नहायत ही ये लोग नाइंसाफ़ी करते हैं और उन लोगों की दिफा भी करते हैं जिन्होंने ये गुस्ताखियाँ की थी। और वहाँ पर हत्ता कि उस हदीस में यहाँ तक है कि उनके आपस में शोर शराबा शुरू हो गया, यानी सहाबी आपस में लड़ने लग गए, दो गिरोह हो गए। वो दो गिरोह भी, एक शियों का ग्रोह था, ये यकीन आप जानिए, एक शियों का ग्रोह था, एक जो है वो दूसरा ग्रोह था। तो जो वो सहाबी ने कहा था कि हस्बुना किताब अल्लाह,
ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اس کے گروہ نے جو ہے شور شرابہ ڈال دیا، اور ادھر سے دفاع کرنے والے جو ہے یہ بھی موجود تھے، انہوں نے کہا بھئی رسول اللہ کلم مانگ رہے تو دے دیں، لیکن چونکہ ان کی اکثریت ہو گئی تھی اور انہوں نے شور شرابہ ڈال دیا تو رسول اللہ نے صحیح سمجھا کہ کہا کہ آپ لوگ چلے جاؤ اور ان کو نکال دیا۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ ایک چیز ہے، یہ ایک انداز ہے، اور ایک اشکال پھر یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی بیان کرتا جو کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام وہاں پہ موجود تھے تو کیوں انہوں نے نہیں دیا؟ تو قرآن کا یہ بھی تو وعدہ ہے، قرآن نے یہ بھی تو کہا ہے کہ رسول اللہ کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرو۔ تو یہ لوگ جو آواز بلند کر رہے ہیں یہ لوگ تو لڑنے پر آ چکے ہیں، تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام گویا کہ قرآن کی مخالفت نہیں کر رہے، قرآن کی مخالفت نہیں کر رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لکھنے والی چیز ہے یہ تو حضرت امیر المومنین اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے شیعوں کے لیے بالکل واضح بات تھی، اور ان کے لیے بھی واضح تھی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو انہوں نے کیا لکھنا ہے، اسی وجہ سے تو انہوں نے شور کر دیا۔ تو عرض یہ ہے کہ ہم لوگ بس اوقات ناانصافیوں میں چلے جاتے ہیں اور ناانصافیاں کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ روز قیامت ہم سے پوچھا جائے گا، اور اس رسول کے مقابلے میں، حتیٰ کہ رسول کے مقابلے میں ہم جا کے دوسرے لوگوں کی دفاع کرنے۔ مظلوم ترین واقعہ ہے قلم کرتاس، ایک مظلوم، ایک ایسا مظلوم ترین واقعہ ہے جس کی کوئی انتہا اس بات کی نہیں ہے، جس کی قلم کرتاس والے حدیث میں جو واقعہ ہے یہ رسول کے اوج مظلومیت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہیں سے تو مقدمہ بنا ہے، اور حضرت اہل بیت علیہ السلام کے حق کو غصب کرنے میں انہوں نے جسارت شروع کر دی۔ تو یہ انہوں نے صحابہ نے ہی یہ کام شروع کر لیا تھا، اور اسی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ تمام صحابہ کو نہیں مانتے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ الصحابہ کالنجوم، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ جو ہے وہ نجوم کے مانند ہے، یہ کلیہ قاعدہ جا کے اپنے پاس رکھیں۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے صحابہ، جو یہ لوگ صحابہ مانتے وہ صحابی نہیں ہوتے۔ صحابی ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں جو رسول کی زیارت کر کے رسول کی حکم کو مانے، ان کا تابعدار ہو، ان کا فرمان بردار ہو، اس کو کہتے ہیں۔ فقط رسول کو دیکھنے والا صحابی ہم نہیں مانتے، جو کافر ہے وہ کافر ہے، اور اہل بیت کے مقابلے میں جو بھی آ جائے، چاہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے مقابلے میں ہو، یا امیر المومنین علیہ السلام کے مقابلے میں ہو، یا امام زمانہ علیہ السلام کے مخالف ہو۔ امام زمانہ علیہ السلام کی جس طریقے سے ہمارے پاس یہ روایات موجود ہے، یہی لوگ ہیں جو اہل بیت کے بغض میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں بھی الٹا سیدھا یہ لوگ بولتے رہتے ہیں۔ ان کے آپ دیکھ لیجئے گا، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ چیک کر لیجئے گا کہ یہ لوگ کس قدر جو ہے وہ اہل بیت کے دشمن ہے، چونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ المہدی من ولد فاطمہ، فرمایا سلام اللہ علیہ، فرمایا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اولاد فاطمہ میں سے ہوں گے۔ تو یہ لوگ چونکہ بغض اس قدر ان لوگوں کی ہے، یہ اس قدر بغض رکھنے والے لوگ ہیں کہ یہ اہل بیت کو برداشت نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے ہم جو ہے مذہب شیعہ ان سے اظہار براعت کرتے ہیں، اور ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہیں، آخر دعا کرتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔